بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مساجد کے متعلقہ کچھ احکام ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں جو حدیث نمبر 446 پر جو انہوں نے عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب بنیان المسجد، مسجد کی تعمیر کرنا، اور اس میں کچھ آثار ہیں صحابہ کرام کے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حدیث ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کھجور کی جو ٹہنیاں تھی اس سے اس کی چھت بنائی گئی تھی، اور جو مسجد کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مسجد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا کہ بھئی مسجد کی تعمیر کی جائے، اور فرمایا میں لوگوں کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا آپ نا اس کی جو دیواریں ہیں ان کو جو سرخ رنگ ہے وہ نہ کرنا، زرد رنگ ہے وہ نہ کرنا کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس کی میں شرح تھوڑا جو ہے نا وہ یہ آثار بیان کرنے کے بعد کرتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر اس طرح کی مسجد بنا دی جائے جس میں بہت خرچہ ہوا ہو، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اس غرض سے کہ عبادت سے زیادہ آپس میں ان لوگوں کا وہ فخر شروع ہو جائے، ہماری والی مسجد چیک کرو، کہاں سے پتھر منگوایا ہے، کیسا منگوایا، کیا لگوایا، کیا نہیں لگوایا، کتنی مہنگی، صفیں کتنی مہنگی، اور یہ اس طرح کے معاملات پھر شروع ہو جائیں گے، اور لوگ اس کو آباد نہیں کریں گے، صرف لوگوں کو وزٹ کروانے کے لیے دیکھو جی یہ مسجد ہے، اس پر اتنا خرچہ کیا گیا ہے، یہ مسجد ہے، آؤ اس کو وزٹ کرو۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم بھی مسجدوں کو ایسے خوبصورت بنانے کی کوشش کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے اس کو خوبصورت بنایا۔ تو یہ کچھ آثار ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد حدیث جو ذکر کی ہے 446 نمبر پر، جس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد نبوی تھی اس کو کچی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اور اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کے پتے اور کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں ان سے بنائی گئی تھی، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور میں ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ اسی طریقے سے قائم رہی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اضافہ کیا اور اس کو بڑا کیا، اس کو جو ہے وہ اس کی توسیع کی، کیونکہ صحابہ کرام کی تعداد بڑھ گئی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی عمارت بنی ہوئی تھی ویسی بنائی، کچی اینٹوں کے ساتھ، اور کھجور اور اس کے تنے سارے وہ لکڑی کے ہی بنائے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس کی توسیع کی ضرورت پڑی تو اس میں کچھ زیادہ تبدیلیاں جو ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کی، تو انہوں نے اس کی جو دیواریں تھیں وہ نقش شدہ جو پتھر تھے خوبصورت تھے ان پتھروں کے ساتھ اس کی دیواریں بنائی، اس کو مضبوط بھی کیا اور چونا گچ کیا، اور اس کے جو ستون تھے وہ بھی انہوں نے جو نقش شدہ پتھر تھے اس سے بنائے، اور انہوں نے اس کی جو چھت تھی وہ ساج کے ساتھ بنائی۔ ساج جو ہے یہ ایک درخت ہوتا ہے، اس کو ساگوان کا درخت بھی کہتے ہیں، یا ساگوان کی لکڑی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بنایا گیا۔ تو یہ حدیث ہے جس میں مسجد بنانے کے حوالے سے یا مسجد کی تعمیر کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ایک اہمیت کی حامل ہے ان کی زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر اپنے اور صحابہ کرام کے گھر سے پہلے کی، بہت زیادہ خرچہ نہیں کیا گیا، اور احادیث میں مختلف احادیث میں آپ نے یہ بہت دفعہ سنا بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے تھے اس رات بارش ہوئی، جو پانی مسجد کے اندر بھی آیا، چھت اس طرح کی تھی کہ پانی اس میں سے کراس کر جاتا تھا، اور صحابہ کرام گرمیوں میں دھوپ کی وجہ سے وہ اپنے رومال اور کپڑے رکھ کے ہاتھ رکھ کے پھر سجدے کیا جایا کرتے تھے، یعنی گرمی ڈائریکٹلی بھی مسجد کے اندر آتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، اور مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ایک خاص جگہ کی جاتی تھی، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دور گزرتا گیا اور لوگ جو ہیں وہ ماڈرن ہونے لگے، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ مسجد کو عبادت کی غرض سے نکال کے اور بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت ساری کاموں کے لیے مسجد کو استعمال کرتے تھے، لیکن مسجد کو مضبوط بنانا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، مسجد میں نقش و نگار کروانا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کروایا، لیکن ولید بن عبد الملک بن مروان تاریخی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلا یہ شخص تھا جس نے مسجد کو بہت ہی زیادہ آراستہ کر دیا، اور یہ صحابہ کرام کا بالکل آخری دور تھا، اور کچھ صحابہ کرام نے ان کو تنقید بھی کی، منع بھی کیا اس چیز سے کہ مسجدوں کو اس طرح نہ بنائیں۔ مسجدوں میں ایسے پتھروں کا استعمال کرنا یا ایسی چیزیں استعمال کرنا جس سے تکبر آ سکتا ہے، جس سے فخر آ سکتا ہے، جس
سے انسان جو ہے اور فخر کرے. اگر بندہ فخر کرنا بھی شروع کر دے تو یہ تو پھر بہت آگے کا لیول ہو جاتا ہے, اور یہ منع ہے اسلام میں کہ بھئی مسجدوں کو بھی بندہ جو ہے وہ اس لیے تعمیر کرے. ہاں ضرورت کی ہر چیز اس میں رکھیں, اے سی کی ضرورت ہے وہ لگائیں, دیواریں اچھی صاف ستھری ہونی چاہیے, صفائی تو بالکل اولین ضرورت ہے. اور مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے حکم دیا طہور شطر الایمان کہ جو پاکیزگی ہے وہ نصف ایمان ہے, آدھا ایمان ہے, لیکن اس میں فخر اور تکبر اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آنے لگ جائیں تو اس طرح کی مسجدیں یا اس طرح کی پتھر یا اس طرح کی صفیں یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے کہ جب بندہ فخر کرنے لگے. تو مسجدوں کی تعمیر کریں لیکن اللہ کے ذکر کے لیے. جتنی سادہ مسجد ہوگی نا اتنا ہی زیادہ اس میں خشوع اور خضوع آئے گا, اتنا ہی زیادہ اس میں اللہ کا ذکر کرنے کا مزہ آئے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری مسجدوں کو اللہ رب العالمین کے لیے جیسا اللہ کو پسند ہے ویسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.